ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. السلام علیکم شیخ. آیت کا نمبر بتا دیں. آیت کا نمبر ہے 113. ولولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت ہم یہم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، لہمت طائفۃ منہم تو البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفۃ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. وما یضلون الا انفسهم، حقیقت میں در حقیقت وہ نہیں گمراہ کر رہے یا نہیں کر سکتے الا انفسهم مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی نفسوں کو. وما یضرونک من شیء اور وہ نہیں تکلیف دے سکتے، نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء من کا معنی سے شیئن چیز، مرادی معنی کیا ہے؟ نہیں آپ کو نقصان دے سکتے، من شیئن کچھ بھی، یعنی کسی طرح کا آپ کو کوئی نقصان وہ نہیں دے سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر الکتاب والحکمت کتاب و حکمت، الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت، وعلمک ما لم تکن تعلم اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وعلمک اور اس اللہ نے ہم آپ کو سکھلا دیا ہے ما وہ کچھ لم تکن نہیں تھے آپ تعلم جانتے. وکان فضل اللہ اور ہے اللہ کا فضل علیہ کا آپ پر عظیماً بہت زیادہ، بہت بڑا. اس آیت مبارکہ میں پیچھے والا جو قصہ اور بیان چلا آ رہا ہے اسی کا یہ باقی
حصہ ہے۔ پیچھے جس شیخ محترم نے آپ کو آخری سبق پڑھایا تھا انہوں نے وہ سارا قصہ بیان کیا ہوگا جو مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابی داود میں حدیث کا نمبر ہے 3584۔ سنن ابی داود حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحاح میں سے ہے، اس کا حدیث کا نمبر ہے 3584۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اب عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، آپ کے کزن اور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ انصاری لوگ بھی کسی جنگ پر گئے ہوئے تھے، تو اس رستے میں کہیں پہ پڑاؤ کیا تو کسی کی جنگ والا جو لباس ہوتا ہے جس کو درع بولتے ہیں، کسی کا وہ چوری کر لیا گیا۔ تو ایک آدمی نے شک کیا کہ یہ جو جنگ کا لباس چوری ہوا ہے یہ فلاں شخص کے پاس، اور اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کا نام طعمہ تھا، طعمہ، یا اس کا نام بشیر یا اسیر، مختلف اس کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ طعمہ بن عبیرق، طعمہ بن عبیرق جس نے یہ چوری کی تھی اس کا یہ نام بتایا جاتا ہے، یا اسیر اس کا نام بتایا جاتا ہے، یا بشیر اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ اس نے یہ چوری کی تھی اور اس کی خبر عام ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو جب اس کو خبر ہوئی، اس چور کو، کہ اس کی خبر پھیل چکی ہے صحابہ کرام کے درمیان، تو اس نے اپنے ہی قبیلے کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے، اور ساتھ اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح معاملہ بنا ہے، اب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ زرہ ہم نے چوری نہیں کی، اور اس نے وہ زرہ جو تھی اس کو اپنے سے ہٹا کے کسی یہودی کے گھر میں پھینک دیا، اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بات کریں گے اور اپنا کیس سنائیں گے، اور اس یہودی کے ذمے انہوں نے یہ بات لگا دی۔ تو جب یہ بات کھل گئی، اس کے ساتھیوں نے، اس طعمہ کے ساتھیوں نے، اس کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے بھی گواہی دی کہ طعمہ نے چوری نہیں کی، بلکہ فلاں یہودی ہے، اس کے گھر میں وہ اس کے پاس وہ زرہ ہے، وہ ہم نے نہیں چوری کی۔ چنانچہ وہ یہودی بھی آیا اور اس نے گواہی دی کہ یہ مجھ پر ڈالی گئی ہے، مجھ پر پھینک دی گئی ہے، میں نے خود چوری نہیں کی، میں اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ طعمہ جو ہے، یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو آیا تھا، اس کو آپ علیہ السلام نے بری کر دیا اور اس یہودی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، اس کے ذمے کیس ڈال دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیات جو پچھلی آیات پچھلے سبق میں آپ نے پڑھی ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ آیات اس وقت اللہ رب العزت نے نازل کی تھی۔ اب اس واقعے سے کئی ایک چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ لوگ دعویٰ لے کر اور اپنے فیصلے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو اگر حقیقت کا علم ہوتا کہ حقیقت کچھ اور ہے اور یہ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتے۔ یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آتی ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ نے رہنمائی کی اور بتلا دیا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور صحیح فیصلہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کو بتلایا ہے، وغیرہ اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ اور یہی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا نا، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, अगर अल्लाह की रहमत और उसका फजल ना होता तो आपको ये एक गिरोह जो आपके सामने केस लेकर आया था और अपने बंदे को जिसका नाम तोमा बतलाया जाता है उसको बरी करवाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने बात बना संवार के पेश की, तो आप उनकी बातों में आ गए। अगर अल्लाह का फजल ना होता और अल्लाह की रहमत आप पर ना होती तो आप भी फिसल सकते थे, आप भी फिसल जाते, लेकिन अल्लाह ने चूंकि आपकी रहनुमाई कर दी तो मौके पे मामला जो है वो संभाल दिया गया। तो पहली तो बात ये मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना ही इल्म होता है जितना अल्लाह वही के जरिए से बतला देते हैं। और दूसरी बात यहाँ से ये भी मालूम हुई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर हैं, इंसान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है। इंसान का माना होता है गलती करना, गलती करने वाला। तो जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गलती होने का इम्कान हुआ या गलती हुई तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करके आपको सीधा रास्ता दिखलाया और सीधा जो सही फैसला था उसकी तरफ रहनुमाई की। तो मालूम हुआ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर थे, इंसान थे, जैसा कि सूरतुल कहफ की आखिरी आयत में भी आता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि, ऐ प्यारे पैगंबर फरमा दीजिए मैं तुम्हारे ही तरह का एक इंसान हूँ, एक बशर हूँ, सिर्फ फर्क इतना है मेरे और तुम्हारे दरमियान मुझ पर वही आती है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती, ये फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाते हैं, पीते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया की हाजतें हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात हैं, आपकी औलाद हैं, आपको भी ज़रूरियात थी दुनिया की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के अंदर तकालीफ भी आई हैं, सब्र भी किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत भी आई है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीजें जो है वो जिस तरह बाकी इंसानों में होती हैं इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से सबसे अफजल इंसान थे, सबसे आला थे, सबसे अशरफ थे। क्यों? यूहा इलै, उस वही के मनसब की वजह से इसके लिए अल्लाह ने आपको मुंतखब किया था। और तीसरी बात यहाँ से इस वाक़े से ये भी मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने पैगंबर की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कैसे हिफाजत की? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बातों में आ चुके थे, उनकी बातों में, उनके बहकावे में आ चुके थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाज़िल करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही फैसला और सही बात की तरफ रहनुमाई की है। और हदीस पाक में आता है सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, अला इन्नमा अना बशरुन, लोगों सुन लो मैं इंसान हूँ, व इन्नमा अक़दी बिनहवी मिम्मा अस्मा, मुझे जो बात पहुंचती है, जो बात मैं सुनता हूं, मैं उस इल्म के मुताबिक मैं फैसला कर देता हूं। वलअल्ला अहदकुम अन यकून अलहना बिहुज्जतिही, मुमकिन है जो केस मेरे पास लेकर लोग आते हैं उनमें से कोई एक ऐसा हो जो चर्ब लिसान हो, जो तेज जुबान वाला हो और अपनी हुज्जत और अपनी दलीलें जो है वो बना संवार के पेश कर दे और मैं उसके हक में फैसला सुना दूं। तो ऐसा मत समझना कि ये माल जिसके हक में मैंने फैसला कर दिया है ये फैसला उसी के लिए हो गया है और जो फैसला हुआ है वो सब उसके लिए हलाल है और जायज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फइन्नमा हिया क़ित्अतुम मिनन नार, ये आग का टुकड़ा होता है जो बंदा झूठे फैसले लेकर मुझसे आके करवा लेता है और वो फिर अपने फैसला अपने हक में लेके चला जाता है, ये आग होती है जिसको लेके जाता है, वो फैसला नहीं होता। ये सही बुखारी के हदीस नंबर है 2458 2458 और सही मुस्लिम का हदीस नंबर है 1713 1713। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में इस बात को खोल के बयान फरमाया है कि ये अल्लाह ताला का फजल था कि अल्लाह ताला ने आपको इस मामले में फिसलने से बचा लिया, गुमराह होने से बचा लिया। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, अल्लाह ने आप पर वही नाज़िल की, किताब व हिकमत नाज़िल की। व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना खोल के अल्लाह बयान फरमा रहे, व अल्लमका मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने आपको वो सब कुछ सिखलाया जो आप नहीं जानते थे। कहाँ हैं वो लोग जिनका ये दावा है कि अल्लाह के रसूल जो हो चुका है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, सब के अल्लाह के रसूल को खबर। अल्लाह फरमा रहे अल्लाह ने आपको वो कुछ सिखलाया है जिसका आपको इल्म नहीं था। जब अल्लाह के रसूल को इल्म था ही तो फिर सिखलाने का क्या माना है? मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को उतना ही इल्म
تھا جتنا اللہ رب العزت عطا فرماتے تھے وہی نازل ہوتی تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا. جی لا خیر فی کثیر من نجواہم 114 نمبر آیت. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے کوئی خیر، لا خیرہ نہیں ہے کوئی خیر، نہیں ہے کوئی بھلائی، فی کثیر من نجواہم، فی کثیر لفظی معنی، فی کثیر بہت ساری ایسی چیزوں میں، من فی کا معنی میں، کثیر بہت ساری، من کا معنی بھی سے، نجواہم، نجوا کا معنی ہوتا ہے سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ باتیں کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں سرگوشیاں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، آہستہ آہستہ چھپ چھپا کے باتیں کرنا، اس کو نجوا کہا جاتا ہے عربی زبان میں. لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو مفہومی معنی یہ بنے گا تو ان کی بہت ساری سرگوشیوں میں جو چھپ چھپ کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں ان باتوں میں خیر ضرور ہے، کون سی؟ جو آگے آ رہی ہیں. الا من امر بصدقۃ، سوائے اس شخص کے جو اپنی ان سرگوشیوں کے اندر آمارا حکم دے، کہے، بصدقۃ صدقہ کرنے کا، صدقہ کرنے کی بات کرے اپنی سرگوشیوں میں، ہاں یہ ٹھیک ہے. او معروف، یا کوئی نیکی کے کام کرنے کی سرگوشی کرے، معروف کا معنی اچھا کام، نیکی کا کام. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی بات کرے. ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کرے گا، یہ جو کام گزرے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا، ابتغاء جو ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا، ابتغاء چاہتے ہوئے، کس چیز کو؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی رضامندی کو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو یہ کام کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے، نؤتیہ کا معنی عطا کرنا، دینا، ہم اس کو دیں گے، اجرن، اجر، عظیما، بڑا، اس کو اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائیں گے جو شخص ان کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو لا خیر فی کثیر من نجواہم میں ان منافقین، وہ منافق جو پیچھے قصہ جو پیچھے بیان ہوا ہے، منافقین جنہوں نے چوری کی اور جھوٹا کیس لے کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور وہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹے کیس لے کر لوگ اپنے حق میں جو ہے وہ کروا لیتے ہیں اور محسوس کرواتے ہیں کہ ہمیں تو عدالت سے فیصلہ ملا ہے، ہمیں تو ایسا ہوا ہے. تو ان کے لیے واضح وہ حدیث جو پیچھے گزر چکی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے وہ آگ ہے جب جھوٹا فیصلہ اپنے حق میں کروا کے وہ لے کے جاتے ہیں. چنانچہ آپس میں جو انہوں نے باتیں کی، مشورے کیے چھپ چھپا کے کہ اللہ کے رسول کو ہم ایسی بات کریں، ایسے کہیں، ایسا کہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی، چوری فلاں نے کی ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ سرگوشیاں، ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. ہاں اس شخص کی سرگوشی جو چھپ کے بات کرنے والا، وہ شخص صحیح ہے جو صدقے کا حکم دے یا اچھائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی بات کرے. اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. سیدہ ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے روایت ہے، کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے تھے اللہ کے رسول؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، جو لڑے ہوئے، جھگڑے ہوئے، جن کے اندر پھوڑ پڑ چکی ہے، ایسے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی خلاف واقعہ بات کہتا ہے اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا، یہ مطلب. وقالت، اور مزید فرماتی ہیں، لم اسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے 3 چیزوں میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اجازت دیتے تھے کہ انسان اس میں کوئی خلاف واقعہ بھی بات کہہ دیتا ہے نا تو کوئی حرج نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز ہے فی الحرب، جنگ کے اندر، یعنی جب جنگ ہو رہی ہے، مسلمان ایک طرف ہے اور دشمن دوسری طرف ہے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص ان اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف جنگ کی بات ہے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسا کہتا ہے دیکھو جی فلاں واقعہ ایسا ہو گیا اور وہ کافر مارے گئے اور ان کا دشمن ہلاک ہو گئے، ایسی کوئی دھوکے دہی والی بات کرتا ہے تو یہ جنگ کے اندر جائز ہے. یہ پہلی وہ چیز ہے جس میں
جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے اس حدیث میں. اور دوسری ہے والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان سلو کروانا. یعنی دو گروہ لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، آپس میں سلو نہیں کر رہے، تو ایک شخص ان کے درمیان آتا ہے اور ایک کی اچھائیاں دوسرے کے پاس، دوسرے کی اچھائیاں دوسرے کے اس کے پاس، اور ان کی آپس میں سلو کروانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ ساری تگ و دو اور محنت کرتا ہے تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے. تو اس میں اگر وہ جو اچھائیاں ان میں نہیں پائی جاتی وہ بھی اگر بیان کر دیتا ہے تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے. میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہے کہ صلح کروانے سے کیا مراد ہے. کہ ایک گروہ کی مثلا وہ کہتا ہے یہ فلاں گروہ جی دیکھیں آپ کے متعلق اتنی اچھی باتیں، اتنا اچھا ذہن رکھتا ہے، اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے، آپ کو تو ویلکم کرتے ہیں. اگرچہ وہ گروہ ایسا نہ کرتا ہو لیکن یہ صلح کروانے کے لیے ان کی اچھائیاں بیان کر رہا ہے. اسی طرح اس گروہ کی اچھائیاں اس کے پاس، اس کی اس کے پاس، آپس میں صلح کروانے کے لیے، تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. اور تیسری جو اجازت دی گئی ہے وحدیث الرجل امرأته وحدیث المرأة زوجها، ہاں خاوند بیوی ان کے درمیان بھی اگر کوئی خاوند مثلا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے اس کو کہہ دیتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس سے بیوی خوش ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کو گھریلو مثال دیتا ہوں. بیوی نے گھر میں وائف نے کھانا پکایا، کھانا اچھا نہیں پکا، لیکن یہ کہتا ماشاءاللہ آج تو آپ نے کمال ہی کر دیا، آج تو آپ نے کیا ہی زبردست ٹیسٹ آج. تو اس سے بیوی خوش ہو جائے گی، گھر کا ماحول اور اچھا ہو جائے گا. اگرچہ وہ اتنا اچھا کھانا نہیں تھا تو اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ، اور ان چیزوں کو عام نہیں لیا جائے گا. یہ صرف محدود حد تک، اور محدود یہ تین چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان کی حد تک اس میں گنجائش ہے. اور یہ روایت سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی جسے کہا جاتا ہے. حدیث کا نمبر ہے 2412، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3974. آگے والی آیت 115 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور وہ شخص، من جو ہے موصولہ ہے، اور وہ شخص جو یشاقق الرسول مخالفت کرے، الرسول پیغمبر کی، رسول کی، من بعد ما تبین له الهدى، من بعد، من کا معنی سے بعدی، اس کے بعد، ما تبین له الهدى، جو اس کے لیے واضح ہو چکی ہے ہدایت. تبینہ واضح ہونا، الہدا ہدایت. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو مخالفت کرے رسول کی، پیغمبر کی، بعد اس کے کہ اس کے لیے واضح ہو چکی ہے ہدایت. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور وہ پیروی کرے، پیچھے چلے، یتبع اتباع میں سے ہے یعنی پیچھے چلنا، اتباع کرنا، وہ پیچھے چلے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ. یعنی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر، جس پر مومنین چلتے ہیں اس کو چھوڑ کر، مومنین جس بات پہ جمع ہے اس کو چھوڑ کر وہ اس کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم بھی اس کو پھیر دیتے ہیں، ما تولا، جس کی طرف وہ پھرتا ہے، جس کی طرف وہ جا رہا ہے. وَنُصْلِهِ، نُصْلِهِ کا معنی ہے داخل کرنا، وَنُصْلِهِ، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت ہی ایک زبردست حکم بیان کیا ہے، اور اس سے اہل علم نے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے. اس میں سے ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، ان میں سے بعض کی طرف. اس آیت میں سے اجماع امت کا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اہل علم کی زبان سے کہ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے. اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے علماء جو اہل السنہ والجماع ہیں ان سب کا اتفاق ہے. اگرچہ ایک دو اس کے خلاف بھی ہوں تو ایک دو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اکثر علماء جو جمہور علماء مثلا 100 میں سے 99% جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اس کو اجماع کہا جاتا ہے. یعنی اس پر اہل علم جو ہے وہ متفق ہیں اس مسئلے پر، تو اس پر عمل کیا جائے گا اور یہ مسئلہ صحیح ہے، اس کو اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اس آیت سے استنباط کیا ہے. استنباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس آیت سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے. یعنی کس معنی سے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جب اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت واضح ہو گئی یا اس کے سامنے دلائل آ چکے ہیں کہ یہ چیز
صحیح ہے، یہ مسئلہ صحیح ثابت ہے، اور یہ مسئلہ اس پر جمہور علماء ہیں، بہت سارے علماء کا اجماع اسی پر ہے، سب اس پر اکٹھے ہیں، لیکن یہ شخص پھر بھی یہ کہے کہ نہیں میں تو اس کو نہیں مانتا، میں تو اسی کو مانوں گا جو میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے، یا میں نے جو اپنے فلاں مفتی سے سنا ہے، میں تو اس بات کو نہیں مانوں گا، تو اس بات کا رد یہاں پہ اللہ فرما رہے نولیہ ما تولی، جو شخص ایسا کرے گا یعنی اجماع کی مخالفت کرے گا مسلمانوں کا، اہل علم کا، اور اجماع اہل علم کا ان کا راستہ چھوڑے گا، تو اللہ اس کو سزا کیا دیں گے؟ نولیہ ما تولی، پھر اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیں گے، تو جہاں جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کو جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، آخر کار اس کا ٹھکانہ پھر جہنم بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ، فلما زاغوا ازاغ اللہ، جب لوگ ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کو ٹیڑے کر دیتا ہے۔ اور سورہ قلم میں آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے نا، اور جھٹلاتا ہی چلا جاتا ہے، قرآن کی آیات کو، احادیث کو جھٹلاتا ہی چلا جاتا ہے، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اللہ بھی پھر انہیں اسی طرح ڈھیل دیتا ہے، وہ چلتے جاتے ہیں اپنی گمراہی کے اندر آگے چلتے جاتے ہیں، گمراہیوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے، پھر ان کی موت آتی ہے، اور پھر ان کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت والے لوگوں میں شامل فرما کے رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، آپ نے پہلے بھی یہ آیت شاید آپ پڑھ چکے ہیں، جی اسی صورت کے شروع میں بھی آیت پڑھ چکے ہیں، اور یہاں بھی بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ، یہ کہ شرک کیا جائے، بہ اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور معاف کر دے گا ما دون ذلک جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء جسے چاہے گا، ومن یشرک باللہ اور جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہیوں میں بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے، شرک جیسا عظیم ظلم کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ معاف کر دے گا، شرک سے معافی نہیں ہے۔ اللہ رب یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے اکبر الکبائر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ انسان کسی چیز کو، کسی حجر، کسی شجر، کسی ولی، کسی نبی کو اللہ کا مقام دے دے، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ ہر چیز کو اللہ معاف کر دے گا، اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں البتہ موت آنے سے پہلے پہلے اگر معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انسان کو اللہ معاف، ہر گناہ دنیا میں اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرے۔ اگر توبہ کی توفیق نہ مل سکی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اس کے لیے ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں شرک کی ہوا لگنے سے بھی اللہ محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، دور رکھے۔ آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان يدعون من دونه الا اناثا، ان يدعون یہاں پہ ان کا معنی جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ حروف کا معنی جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، خاص طور پہ عربی زبان وہ عظیم زبان ہے جس میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ مختلف معنی کے لیے وہ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کا معنی، ویسے عام طور پہ ان کا معنی ہوتا ہے اگر، جیسے ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا معنی جو ہے وہ اگر نہیں ہے، یہاں پہ ان کا معنی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک قاعدہ ہے، آگے الا آ رہا ہے نا اسی آیت میں ان يدعون من دونه الا، اگر اللہ سے پہلے ان آ جائے تو اس کا ہمیشہ اس کا معنی عربی زبان میں نفی کا ہوتا ہے، نہیں کا ہوتا ہے، وہ اس میں اس بات کا معنی نہیں ہوتا۔ تو ان يدعون یہاں پہ معنی ہے نہیں، یدعون وہ پکارتے، من دونه اس اللہ کے علاوہ، الا مگر، اناسا مؤنثوں کو، مؤنث، ٹھیک ہے، ماداؤں کو، ان يدعون نہیں وہ پکارتے، من دونه اس اللہ کے علاوہ، الا اناسا مگر مؤنثوں کو، وَإِن يَدْعُونَ پھر دوبارہ ان آ گیا، وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر شیطانًا مریدا، شیطانًا کا معنی شیطان، مریدا کا معنی سرکش شیطان، اس کو وہ پکارتے ہیں۔
جی اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ان يدعون من دونه الا اناثا، اللہ کے علاوہ وہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ مؤنثیں ہیں۔ اصل میں اس اناسا سے کیا مراد ہے اس آیت میں، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں اہل علم کے، اور پہلا قول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ان کا قول، مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مع کل صنم جنیہ، جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے ہر بت کے ساتھ ایک جن بھی ہوتا تھا۔ جن سے مراد جننی، جس کو ہم جننی بولیں گے، مؤنث یعنی جن کی جو مؤنث ہے، مادہ ہے، تو ہر بت کے ساتھ ایک جنی بھی ہوتی تھی، جس کا جو یہاں سے مراد ہے۔ اور دوسرا قول ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت اوثانا، انسانا، اناثا سے مراد اوثانا، یہ مؤنثوں سے مراد بت ہیں، جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ مؤنث۔ اور امام ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے کچھ لوگ، جیسا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن ہی بیان کرتا ہے، وہ کہا کرتے تھے انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان فرشتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں بہت زیادہ قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، وہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے فرشتوں کو، اور فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے مراد ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہے کوئی بھی ہو جو بھی اللہ کے علاوہ شرک کرنے والے ہیں، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان، سرکش شیطان کو، یعنی جو پیچھے والا کام کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مورتیوں کو جو ہے پوجتے ہیں، وہ مؤنثوں کو، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جننیاں ہوتی ہیں، یا وہ بت ہیں، یا وہ فرشتوں کی جن کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ کرتے ہیں؟ شیطانا مریدا، شیطان ہی ہے جو ان کو اس بات کی طرف لگاتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، لعنہ اللہ، اللہ نے ہو کا معنی اس شیطان پر، لعنہ کا معنی دوری ہے، لعنت ہے اس شیطان پر اللہ کی طرف سے۔ وقال، اس نے کہا شیطان نے، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لأتخذن، البتہ میں ضرور بناؤں گا، پکڑوں گا، لوں گا، یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ من عبادکا، اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ اللہ کو کہہ رہا ہے من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، نصیبا، ایک نصیب، ایک حصہ، نصیبا کا معنی حصہ، مفروضہ مقرر کیا ہوا، مقرر حصہ، مفروض فرض میں سے ہے، فرض چیز بھی وہی ہوتی ہے نا جو مقرر ہوتی ہے، اس کی تعداد محدود ہوتی ہے، تو نصیبا مفروضہ سے مراد ایک مقرر حصہ، مقرر جماعت، ایک خاص جماعت، خاص حصہ ایسا ہوگا جو شیطان کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو میں ضرور اپنا دوست بناؤں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اچھا، لعنہ اللہ، لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث مبارکہ میں جب لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت اور اللہ کے جوار رحمت سے نکلنا، ایسے بندے کو یا ایسے مجرموں کو اللہ اپنی رحمت سے نکال دیتے ہیں، یہ مطلب ہے لعنت کرنے کا اور لعنت کا۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ ایسے لوگوں کو میں اپنا ساتھ ملاؤں گا، ایک خاص جماعت ہوگی، اور اس کا بعض احادیث میں ذکر بھی آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو وہ جہنم میں لے کے جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 اس کے ساتھ ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے اہل جنت میں شامل فرمائے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور شیطان کی جماعت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، محفوظ رکھے اس کی شر سے۔ تو اس میں کچھ پریشانی والی بات بھی نہیں ہے، جب ہم نے بھی یہ بات سنی تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ 1000 میں سے اگر 999 تو ایک جنت میں تو ہماری باری کہاں سے آئے گی؟ تو یاد رکھیے اس امت میں یاجوج ماجوج جو قوم ہوگی ان کی بہت زیادہ تعداد ہوگی، بہت زیادہ تعداد جہنمی لوگ ہوں گے، تو وہ اس طرح سے تعداد، اور بھی کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ مر چکے ہیں، آ رہے ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، تو اس لحاظ سے کفار جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے جنتوں میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔
آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. شیطان کہہ رہا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا. کن کو؟ نصیب مفروضہ جو پیچھے. میں نے خود ہی آواز میوٹ کی. میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ میں اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ نصیب مفروضہ خاص جماعت کو، اللہ تیرے بندوں میں سے میں خاص لوگوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ خاص جماعت جو ہے اس کی تعداد کے متعلق ایک قول آتا ہے، اصل میں وہ ایک حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے 1000 میں سے 999 اس کے ساتھ ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی تعداد سن کے ایک مسلمان، ایک مومن، اس کو پریشانی تو آتی ہے کہ 1000 میں سے ایک. تو اس حوالے سے جب ہم نے پڑھا تو ہمارے شیخ محترم نے اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج جو قوم آئے گی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے مقابلے میں مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو مومنین ہیں، ان کے مقابلے میں تھوڑے ہی محسوس ہوں گے. تو اس لیے اللہ کی رحمت کی ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت سے محروم نہیں کریں گے اور اللہ ہمیں شیطان کے ساتھ نہیں ملائیں گے. تو شیطان اپنے وعدے بیان کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا، اپنی جماعت بنائے گا دنیا میں، ان کو گمراہ کرے گا. کیا کرے گا؟ یہ اس آیت میں، آیت کا نمبر ہے 119. اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، شیطان کیا کہتا ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. دیکھیں اس آیت میں تاکیدیں لگائی ہیں، اس کو تاکیدی بیان کہا جاتا ہے کہ بہت شدت کے ساتھ وہ کیسے بیان کر رہا ہے. والا لام جو ہے تاکید کے لیے ہے، اُضِلَّنَّ نون بھی مشدد ہے اور پھر مضارع کا صیغہ ہے اور بڑی تاکید والا. یہ اتنی تاکیدیں لگا کے کیا کہہ رہا ہے، ان کو میں ضرور، البتہ ضرور انہیں میں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں میں ضرور امیدیں دلاؤں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں انہیں حکم دوں گا. کس بات کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ ضرور، البتہ ضرور کاٹ دیں گے آذان. یہ آذان جو ہے اذن ان کی جمع ہے، یہ کانوں کو کہا جاتا ہے. انعام، نعم ان کی جمع چوپائے. آذان الانعام، بس البتہ ضرور وہ کاٹ ڈالیں گے اپنے چوپایوں کے کانوں کو. چوپایوں کے حیوانات، جانوروں کے کان کاٹ ڈالیں گے یہ شیطان کے حکم سے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور آگے وہ کہتا ہے میں ضرور ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی جو تخلیق ہے، مخلوق ہے، اس کو بھی وہ تبدیل کر ڈالیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اللہ فرماتے ہیں جو بنائے گا شیطان کو ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ کھلے اور واضح گھاٹے کے اندر جائے گا. فقد خسر خسرانا مبینا. تو اس آیت میں شیطان کے ان وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اس نے اپنی جماعت، جو وہ جماعت بنائے گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کیا ہیلے استعمال کرے گا. اس میں ان کو امیدیں دلائے گا. امیدیں دلانے سے کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر انسان گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مسلمان ہے، گناہ ہو گیا، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے، بھائی ابھی کوئی بات نہیں، ابھی جوانی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بات نہیں، گناہوں کی اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو لہٰذا ابھی جو ہے یہ چند دن ہیں، اس کے بعد بڑھاپا آئے گا، عمر زیادہ بڑھے گی، پھر میں مسجد کی طرف جاؤں گا. پھر یہ سب کے سب وسوسے ہوتے ہیں، یہ امیدیں، تسویف اس کو کہا جاتا ہے، شیطان یہ دلاتا ہے، اور پھر انسان اس کی باتوں، اس کے بہکاووں میں آ کے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں کے اندر یہ وسوسے ڈال کے جو ہے وہ مسلمان کو اور ایک مومن کو گمراہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. اور آگے جو لفظ ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چوپائے، جانوروں کے کان کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل میں خاص وہ طریقہ تھا کہ جانوروں کو، جن جانوروں کو وہ اپنے بتوں کے نام کا چھوڑتے تھے، یا آج کل کہہ لیں کہ درباروں کا، قبروں کے نام کا چھوڑتے ہیں، تو ان کی خاص ایک نشانیاں بناتے ہیں. اس دور کی نشانی یہ تھی کہ ان کے کان کاٹ دیے جاتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جانور فلاں بت کے لیے خاص ہے. جس طرح کہ آج کل بھی لوگ اس طرح کی نشانیاں لگا کے درباروں کے نام کا اور قبروں کے نام کے جانور چھوڑتے ہیں. تو یہ سب کے سب شیطان کا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے جو اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے دعوے کیے تھے، وعدے کیے تھے. اور آگے جو کہا گیا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ،
اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. اس کے کئی ایک اس میں آتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے سے مراد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کاٹنے سے منع کیا ہے. مثال کے طور پر یہ ابروؤں کے بال ہیں، ابروؤں کے بال ان کو جو ہے وہ عورتوں کو کاٹنے سے مونڈنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح اپنے جسم کو گوندنے سے، جسم کے اندر سرما بھر کے اس میں خوبصورتیاں پیدا کرتی ہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے. تو ان چیزوں سے، اس طرح اپنے دانتوں کے اندر جو ہے وہ خاص سٹائل کی خوبصورتیاں بناتے تھے. ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں جو ہے وہ تبدیلی ہے. ہاں البتہ اگر کوئی علاج کے لیے کام کرتا ہے، کوئی دانت اپنے صحیح کرواتا ہے علاج کی غرض سے، وہ اور بات ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کے حوالے سے. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت بھی مشہور ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے جو اللہ کی تخلیق کو، بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، جبکہ ان پر لعنت صرف حدیث پاک میں تھی. تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں اس کو لے لو. تو لہٰذا جب اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پہ لعنت کی ہے جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی بھی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ. تو یہاں پہ حجیت حدیث کا بھی یہاں سے ثبوت ملتا ہے. اور بعض نے فلا یغیرن خلق اللہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کے دین کو مراد لیا ہے کہ فلا یغیرن خلق اللہ. خلق اللہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں دین، کیونکہ سورہ روم میں آیت نمبر 30 ہے 30 اللہ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. پہلے اللہ نے دین کا ذکر کیا ہے کہ دین حنیف فطرت والا دین ہے، اور ساتھ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل نہ کرو. کیا مطلب؟ دین کو تبدیل نہ کرو. تو اس آیت سے اس کا ایک مفہوم، جیسا کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عطا خراسانی اور کئی ایک مفسرین نے اس سے مراد دین کو مراد لیا ہے خلق اللہ سے. اور جی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کا ذکر آیا تھا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر آگے اس کے والدین یحودانہ او وینصرانہ ویمجسانہ، بعد میں اس بچے کے والدین جیسے ہوتے ہیں وہ بچہ پھر ویسے بنتا ہے، وگرنہ اصل جو فطرت ہے ہر بچے کی وہ دین پر ہے. تو لہٰذا اللہ کی تخلیق کو، اللہ کے دین کو، فطرت کو تبدیل مت کرو، جو ہے اس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا. آگے اللہ کیا فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان انہیں وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جو شیطان ان کو امیدیں دلاتا ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں. وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے دلاتا ان کو الشیطان شیطان الا غرورا، سوائے دھوکے کے. یعنی شیطان دنیا میں جو بھی یہ وعدے اور یہ وسوسے اور انسان کو یہ آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے، یہ سب کے سب دنیا کے اندر یہ دھوکے ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں جب شیطان کا اپنے ہی جماعت کے لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، تو شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت کہے گا جب فیصلے کر دیے جائیں گے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان، تو میرا کوئی تم پر غلبہ تو نہیں تھا، میں کوئی زبردستی تو نہیں تم سے کرواتا تھا. ہاں میں نے وعدے آپ کو دلائے تھے، میں جھوٹ بولتا تھا، اب کیا کروں؟ کیا کر لوگے میرا؟ تو اللہ رب العزت کے وعدے سچے تھے. تو یہ شیطان جھوٹے وعدے، اس کا اللہ نے سورہ ابراہیم آیت کا نمبر ہے 22، اس کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو شیطان کے بہکاووں میں آ کے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے عنہا اس جہنم سے بچنے کے لیے محیصا، کوئی راہ فرار کوئی بھاگنے کی جگہ. ان کو کوئی ٹھکانہ جہنم سے بچنے کا نہیں ملے گا. پیچھے اللہ نے جہنم والوں کا اور شیطان کے گروہ کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں اہل جنت
جو اللہ والے ہیں ان کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہو سکتا ہے، من یہاں پہ استفہامیہ ہے، استفہام یعنی سوالیہ انداز، ومن، اور کون ہو سکتا ہے، اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ رب العزت سے بڑھ کے، قیلن، بات کہنے کے حوالے سے، یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تمہیں وعدے دے رہا ہے، اگر تم جو ہے نیک اعمال کرو گے، ایمان سچا ہوگا تو اللہ تمہیں جنتیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا سچا کلام، سچی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہر خطبے میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کیا کہا کرتے تھے، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کلاموں میں سے سب سے سچی بات، سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے سچی ہدایت اور سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، امانی امنیہ سے ہے، یعنی امیدیں، نہیں ہے، لیسا کا معنی نہیں ہے، بامانیکم، نہیں ہے تمہاری آرزویں، تمہاری امیدیں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں، آرزو، امید، یہ معنی ہے، نہیں ہے تمہاری آرزویں اور نہیں ہے اہل کتاب کی آرزویں، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی عمل کرے گا، یعمل، جو بھی عمل کرے گا، سوءا، برا، یجزا بہ، یجزا کا معنی اس کو جزا دی جائے گی، بہ، اسی کی، اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں وہ پائے گا لہو اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ تمہاری آرزویں نہیں ہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں؟ مطلب یہ ہے، اصل میں سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی، جب مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے، اہل تورات بھی، اہل انجیل بھی، اہل قرآن بھی۔ اہل تورات وہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب باقی سب کتابوں سے بہتر ہے، یعنی تورات، اور ہمارے نبی نبیوں میں سے بہتر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح انجیل، اہل انجیل عیسائی آئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی، انہوں نے کہا ہماری کتاب سب سے بہتر ہے اور ہمارے پیغمبر سب سے بہتر ہیں۔ اور جب مسلمانوں کی باری آئی، مسلمانوں اہل اسلام کی باری آئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا، لا دین الا الاسلام، اسلام کے علاوہ تو دین ہی کوئی نہیں ہے، اور اسلام نے، دین اسلام نے پچھلے سب دینوں کو جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے، اب صرف دین باقی ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ ان لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ ان کی آرزوؤں پر جو ہے وہ نتیجہ موقوف ہے، رزلٹ نہ ان کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا، بلکہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اپنا عمل وہ اس کی جزا سزا جو ہے بھگتے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ملے گا۔ جی آگے اللہ نے اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى، جو بھی نیک اعمال کرے گا، ومن يعمل، ومن اور جو شخص، یہاں پہ من موصولہ ہے، یہ عمل کرے گا، من الصالحات نیک اعمال، صالحاتن کی جمع ہے صالحات، نیک اعمال، من ذکر او انثى، وہ مذکر ہو یا مؤنث، جو بھی نیک عمل کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، حالت ایمان میں ہو، مومن ہو، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیراً، ذرہ برابر۔ اصل میں نقیر کہتے ہیں، آپ لوگوں نے کھجور کھائی ہے، کھجور کھانے کے بعد جو گٹھلی ہے، گٹھلی کی بیک سائڈ پہ ایک نقطہ سا نظر آتا ہے،
شاید آپ لوگوں نے کبھی اس کا غور کیا ہو، غور نہیں کیا تو اب کی بار غور کرنا، جب کھجور کھائیں تو اس کی گٹھلی کو نکال کے، اس کی گٹھلی کی جو پشت ہوتی ہے، بیک سائڈ ہوتی ہے، اس پر ایک نقطہ لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا جو ہے سوراخ سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کو بولتے ہیں نقیرن عربی زبان میں۔ اللہ فرماتے ہیں کسی جان پر اس نقطے کے برابر، اس سوراخ کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کہ جو برے عمل کرے گا اس کا عمل اس کو مل جائے گا، اور جو اچھے کرے گا اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا آرزویں اور تمنائیں اور زبانی دعوے کر لینا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو ہے یہ تفرقہ بازی اور پھر فرقہ پرستی اور کیا کیا، ایک دوسرے کا اپنے آپ کو سچا کہنا اور باقی سب کو جھوٹا، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ بات اور حق اور سچ اس کی ہے جو اللہ کی بات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ہے، پیارے نبی کی حدیث کے ساتھ، وہی حق اور سچ پر ہے۔ باقی کسی کی بات کا، زبانی دعووں کا کوئی اس کا کوئی حسر نہیں ہے، نہ ہی اثر ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہو سکتا ہے، احسن زیادہ اچھا، دینًا دین کے لحاظ سے، ممن اس شخص سے بڑھ کر، اسلم جو مطیع ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ اچھا کام کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیمی کی، دین ابراہیمی کی پیروی کی۔ کون سی ابراہیم؟ حنیفن جو یکسو تھے، یکسو یعنی اللہ رب العزت کی طرف یکسوئی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً، دوست۔ جی، ومن احسن دینا، اس شخص سے بڑھ کر دین اچھا کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پچھلے جو اہل ادیان، جو مختلف مذاہب کے لوگ جن کے آپس میں جھگڑا اور مباحثہ ہوا تھا، تو اہل تورات کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور ہم سب سے بہتر ہیں، اہل انجیل کہتے تھے ہم سب سے بہتر ہیں، اور اہل اسلام مسلمان کہتے تھے ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں پہلے تو یہ نازل کیا کہ زبانی دعووں کا اور آرزوؤں اور تمناؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے اوپر ہے، جس کے عمل جیسے ہوں گے اس کو اسی طرح کا بدلہ ملے گا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ تم میں سے حق پر کون ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ یوں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ومن احسن دینا، سب سے بہترین، سب سے اچھا دین اس شخص کا ہے، اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ اللہ کے چہرے کو خالص کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو بھی وہ عمل کرتا ہے صرف ایک رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، ایک اللہ کے لیے خالصتاً عمل کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، محسن کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ اچھائی کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ عمل کرتا ہے، جو عمل کر رہا ہے ایک تو وہ اللہ کے لیے خالص ہے، دوسرا ہے کہ اس میں اپنے نبی کی پیروی میں وہ عمل پورا کا پورا سنت رسول کے مطابق کرتا ہے، سنت نبی کے مطابق کرتا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عمل ہے جو اللہ کے دربار میں جس کی مقبولیت ہوگی، اس کی یہی بنیادی دو شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ عمل خالص، اس میں ذرہ برابر کوئی ملاوٹ، کوئی ریاکاری، کسی کا دکھلاوا مقصود نہ ہو، اور دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسا کہ سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ کیوں بنایا ہے؟ اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو احسن عمل کی جو تفسیر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ فرماتے ہیں احسن سے مراد ہے اخلص و اصوب، وہ عمل ہے، احسن وہ عمل ہوتا ہے جو اخلص ہو یعنی خالص، سب سے خالص ہو اللہ کے لیے، وہ اصوب ہو یعنی سب سے زیادہ درست ہو، سنت کے عین مطابق ہو، اور سنت سے ہٹا ہوا نہ ہو، جس میں یہ دو شرطیں پائی جائیں، ایک اللہ کی رضامندی مقصود ہو، دوسرا پیارے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اس عمل جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اور یہی عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے۔ لیکن اگر
کسی نے کوئی عمل کیا لیکن عمل میں اخلاص نہ ہوا، عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہوا، تو وہ بندہ منافق ہوگا. اگرچہ سنت کے مطابق کر رہا ہے، اگرچہ سنت کے مطابق کر رہا ہے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے مطابق کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی جو ہے خوشنودی اور رضامندی خالص نہیں ہے تو اس میں نفاق ہے. اور جو شخص عمل اللہ کے لیے خالص کر رہا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تنہائی میں عمل کرتا ہے، لک چھپ کے اور لمبے لمبے قیام اور بڑا کچھ کر رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بندہ گمراہ ہے اور جاہل ہے. عاملۃ الناصبہ، عاملۃ الناصبہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت کے دن جو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، بہت عمل کیے ہوں گے، لیکن افسوس کہ ان کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر پیارے نبی کی مہر نہیں ہوگی، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا. کوئی بھی عمل جو سنت کے مطابق نہ ہوا، اللہ کے دربار میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل ایسا کیا جس پر ہماری مہر نہ ہوئی، پیارے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوا، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے دربار. تو اسی بات کو یہاں پہ اللہ نے ان دونوں شرطوں کو واضح کر کے اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ومن احسن دینا، اس بندے کے سے بڑھ کے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے، اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر لیتا ہے خالصتاً، اس میں کسی کا قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا. وہو محسن، اور وہ عمل بھی اچھا ہے، اچھے عمل سے مراد ہے سنت نبی کے مطابق. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والا ہے. ابراہیمی ملت سے کیا مراد ہے؟ چونکہ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے، سارے انبیاء انہی کی پشتوں سے آئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. تو جناب ابراہیم کا جو دین تھا، دین حنیفی. اچھا، حنیف کا جو لفظ ہے، حنیف کا معنی یہ ہوتا ہے المائل عن الشرک قصدا، جو پوری محنت اور کوشش کے ساتھ شرک سے بچ کر پوری بصیرت کے ساتھ مقبل علی الحق، حق کی طرف، حق بات اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شرک کو چھوڑتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اس کو حنیف کہا جاتا ہے. اور یہ خوبی، یہ وصف اللہ رب العزت نے سب انبیاء کو عطا کیا تھا، لیکن خاص طور پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جتنے بڑے بڑے واقعات اپنے باپ کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، وہ پھر بتوں والا معاملہ، بتوں کو توڑنے والا معاملہ، اور پھر وہ چاند اور سورج اور یہ سارے کے سارا وہ جو واقعات ہیں، کیسے انہوں نے شرک کو چھوڑا اور کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جتنے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیے ہیں اور سب میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر جگہ ابراہیم ابراہیم ہو رہی ہے، درود پڑھتے ہیں، نماز میں ہیں. یہ ان سارے امتحانوں کا خلاصہ نتیجہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اور اللہ نے آگے ان کی ایک اور خوبی کو بیان کیا ہے، یا ان کے ایک منصب کو بیان کیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا ہے. خلیل، یہ خلیل، خلت، خلیل کا جو رتبہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے رفیق، عربی زبان کے لفظ ہیں، یعنی کسی کوئی دوست، کوئی ساتھ رہنے والا، ساتھی، صاحب، ٹھیک ہے. یہ سب کے سب انسان کی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ جس کے ساتھ محبت ہو، سب سے زیادہ اس کو عربی زبان میں خلیل کہا جاتا ہے. خلیل کہا جاتا ہے، جس سے بڑھ کے اور کسی سے محبت نہ ہو، سب سے زیادہ اس سے محبت ہے، اس کو خلیل کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنا لیا. ایک روایت آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3654 اور 54، اور صحیح مسلم کے اندر ہے 2382. صحیح بخاری میں 3654 اور صحیح مسلم میں ہے 2382. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ ایک خطبے میں فرما رہے تھے، اما بعد ایھا الناس فلو كنت متخذا من الارض خلیلا
लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे, अगर इस दुनिया में मैं किसी को खलील कहता कि वो मेरा सबसे ज्यादा करीबी है, या मेरी सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत है, या मेरा और उसका आपस में जो ताल्लुक है वो खुल्लत वाला है, खलीली वाला है, तो मैं अबू बकर वो शख्सियत थे जिनको मैं अपना खलील और अपना सबसे करीबी दोस्त बनाता। लेकिन वलाकिन्ना साहिबकुम खलीलुल्लाह, लेकिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खलील बना लिया है, तो इसलिए मैं अब किसी को खलील नहीं कहता। लेकिन अगर ये मैं किसी को दुनिया में अपना खलील कहता तो वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस लायक थे कि उनको मैं अपना खलील बनाता। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह ताला हर चीज को घेरने वाला है। तो यहाँ पर ये मजमून जो है वो मुकम्मल हुआ जो पिछले रकू से चला आ रहा था। सबसे पहले वो किस्सा अंसारियों का, और उसके बाद अहले जहन्नम का, शैतान वालों का, और उसके बाद अल्लाह वालों का जिक्र जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इसके बाद आगे वाली जो आयत है इसमें खवातीन, औरतों के कुछ मसाइल, यतीम औरतों जिनका पीछे भी हमने सूरह बकरा के अंदर भी पढ़ा है, यहाँ पे आगे स्पेशल आगे 3-4 आयात, बल्कि आगे वाला सारा सफ़ा जो है ये उसमें उन्हीं का जिक्र चला आ रहा है। जी अभी टाइम तो मेरे ख्याल में हो चुका है, तो यहाँ से मेरे ख्याल में शेख यहीं पे इंशाल्लाह आज कल पर समाप्त करें, और सवाल जो आप कर लें कि कुछ रमज़ान के हवाले से भी बताना है, आप भी चलेंगे ना साथ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शेख अभी कौल जिक्र किए थे काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह का कि अहसन से मुराद अखलस और अस्वब ना क्या बोले? हाँ, अखलस व अस्वब। अस्वब का माना जो सुन्नत के मुताबिक सही तरीन अमल, सुन्नत के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके के मुताबिक, और अखलस जो खालिस अल्लाह के लिए। ये मिल्लत इब्राहिम से क्या मुराद है शेख? मिल्लत इब्राहिमी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो दीन था तौहीद वाला दीन, यानी शिरक को छोड़कर जो हनीफी दीन था, शिरक को छोड़कर एक अल्लाह के तरफ यकसू होना, ये था जो उसका खुलासा था तौहीद वाला। और यही सब अंबिया का, जैसे कि मैंने जिक्र किया है, सब अंबिया की दावत तौहीद की होती थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खासियत के साथ कुरान में जिक्र किया गया है। ये जद्दुल अंबिया हैं, और इनके इम्तिहानात की वजह से खास तौर पे जो शिरक के साथ, मुशरिकीन के साथ, अहले शिरक के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने बाप के साथ, उन सब इम्तिहानों में, जिस तरह अल्लाह फरमाते हैं ना, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, अल्लाह ने उनको आजमाया बहुत सारे इम्तिहानों में, लेकिन इब्राहिम सब इम्तिहानों में कामयाब हुए। तो व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा दूसरे मुकाम पे आता है कि सब चीजों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे नंबरों के साथ उसको कामयाब नंबर हासिल किए। तो इस वजह से इनको खासियत दी जाती है कुरान करीम में। तो ये मुराद है दीन इब्राहिमी, यानी दीन हनीफी और दीन तौहीद वाला। जी और एक हनीफ के बारे में आप बोले थे, अलमाइलु अन शिरकी बस्ता। हाँ, अलमाइलु अन शिरकी वल मुक़बिलु अलल हक़। वल मुक़बिलु, एक मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप आज के दर्स में बता रहे थे कि मैं ये कह रहा था कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह बहुत सस्ती हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग आंखों के, नाक के, चेहरे के सर्जरीज वगैरह कराते हैं ताकि खूबसूरत दिखें। जी अल्लाह की तख्लीक को तब्दील करने के हवाले से भाई पूछ रहे हैं। जिस तरह के पहले कुछ हमने वजाहत कर दी है, और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला की वो रिवायत भी है कि ऐसे लोगों पे अल्लाह की भी लानत है और अल्लाह के रसूल की भी लानत है, जो अपने सर्जरियां करवाते हैं और अपने अबरुओं को बनवाते हैं, ठीक है, और इसमें धोखाधड़ी भी है, लानत भी है। तो ऐसे अमाल से बचना चाहिए। और इसी तरह अपने दांतों में, अपने जिस्म के अंदर सुरमा भरती हैं या कोई रंग भरती हैं, जिस्म को गुंदवाती हैं, और इसी तरह बाल लगवाती हैं नकली, इन सब पे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लानत की गई। इसमें एक और एक आता है आजकल जो दांतों का चल रहा है, दांत वगैरह को एडजस्ट करवाना, चौकड़ा
باہر نکلا ہوا ہے تو اس کو اندر کروانا. یہ ہاں ہاں جی، اس حوالے سے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ اگر کوئی اپنے دانت یا اپنے جسم کے کسی اعضاء کا اس لیے وہ علاج کرواتا ہے کہ وہ مجبوری کے طور پر یا علاج کے طور پر یا صحیح ہونے کے لیے، تو وہ اس میں داخل انشاءاللہ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ جو اللہ نے پیدا صحیح کیا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر کے دنیا کو بناؤ سنگار اور دنیا کے سامنے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو خوبصورت پیش کرنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، تو وہ اس میں داخل ہوگا. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام، آپ کا میرا نام اسلامی بھی ہم جاننا چاہ رہے ہیں. سید احسن الدین. سید احسن الدین، ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ. رونق ہے آپ، ہماری کلاس کی رونق ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ شیخ بالعلم ہے، میں شیخ بالعمر ہوں. عمر کے حساب سے شیخ ہوں، آپ شیخ آپ کی بالعلم دعا ہیں. چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. ابھی اسٹوڈنٹ ہیں ہم، تو طالب علم ہے، ابھی شیخ نہیں ہے ہم. جیسا کہتے ہیں ایک محاورہ ہے، دل باغ باغ ہو گیا. تو آپ کا یہ درس سن کے میرا صرف دل ہی نہیں، روح بھی باغ باغ ہو گئی شیخ. روح بھی باغ باغ ہو گئی. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. جی بہت احسن درس، احسن الدرس. ماشاء اللہ. اور ایک نجوا کے معنی بتایا آپ، جو سرگوشی کرنا ہے. اور ایک ہمارے پاس جو رواج ہے، وہ جو لفظ اس کے مماثل بولا جاتا ہے، وہ کانا پھوسی بھی بولتے ہیں. کانا پھوسی کرنا بھی. جی 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 جی. اب جو سرگوشی کو نہیں سمجھے انہوں کانا پھوسی بولو تو سمجھ جاتے ہو. آہستہ سا کانا ہاں، نجوا میں نے رہتا. کوشش کی کہ ماشاء دوسرے اللہ لفظوں بہت میں بیان بہترین کروں. درس ہو گئی، بہت تر و تازہ ہو گئی. جی آمین آمین. چلیے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سب لوگوں کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.